الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان اللہ کان غفور الرحیم۔ سورۃ النساء مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، اور اس مبارک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر یہاں تک یتیموں کے مال کے معاملات کو بیان کیا، تو اس کے ضمن میں یتیم بچیوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے وراثت کے معاملات کے اندر، یا عورتوں کے ساتھ جو وراثت کے معاملات تھے کہ جاہلیت کے زمانے میں ان کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح کیا۔ عورتوں کا بھی باقاعدہ مرنے والے کے مال کے اندر حق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی جانب سے اگر زیادتی پائی جائے کہ کسی کے نکاح میں چلی جائیں اور نکاح میں جانے کے بعد اگر زنا کا ارتکاب کرتی ہیں، اس کی سزا کو اللہ نے بیان کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی ایک جو بری رسم تھی کہ اگر کوئی بیوہ ہو جائے یا کوئی مطلقہ ہو جائے، دوسری جگہ اس کا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، رکاوٹیں ڈالی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع کیا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے والی وارث بن جاؤ اور راستے کے اندر رکاوٹ پیدا کرو۔ اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان عورتوں کو رکھنا ہے تو بہتر طریقے سے رکھو، اس نے سلوک کا مظاہرہ کرو، اور اگر اس نے سلوک کا مظاہرہ نہیں کر سکتے ہو تو راستے سے ہٹ جاؤ اور ان کو شادیاں کرنے دو۔ اور شریعت نے بیوہ کے متعلق بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ وہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے عدت کے بعد وہ شادی کر لے، کیونکہ اگر عورت بیوہ ہو جائے اور وہ شادی نہیں کرے گی تو معاشرے کے اندر ایک فتور اور خرابی پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ اس کے ضمن میں جاہلیت کے زمانے کی ایک اور بری رسم کو بھی ذکر کیا گیا۔ اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور مالی اعتبار سے کمزور ہے تو پہلی والی بیوی پر الزام لگاتا ہے۔ الزام لگانے کا مقصد لوگوں کے سامنے پنچایت کے اندر اپنی بیوی کو قصوروار قرار دلوانا ہوتا ہے۔ اب ظاہر اگر عورت قصوروار ہے اور مرد انکار کرتا ہے میں اس کو نہیں رکھتا، تو پنچایت یہی فیصلہ کرے گی کہ چونکہ قصور عورت کا ہے لہٰذا عورت جو ہے وہ اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ عورت اگر خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے گی تو وہ جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق شوہر کی شرائط پر ہوتی ہے، جس کو ہم خلا کہتے ہیں۔ تو جب شوہر کی شرائط پر ہے تو شوہر لا محالہ اپنا جو کچھ اس نے دیا ہوا ہے مال وغیرہ وہ واپس لینے کا مطالبہ کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ عورت کے اوپر ایک غلط الزام لگایا گیا۔ اس غلط الزام لگانے کا مقصد اس کو دیا جانے والا جو مال ہے وہ واپس لینا ہے۔ تو شریعت نے فرمایا کہ یہ بہتان ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ضمناً فرمایا کیسے مناسب ہے تمہارے لیے کہ جس میاں بیوی کا آپس میں زوجین کا آپس میں تعلق قائم ہو جائے اور اس کے بعد ان باتوں کو بنیاد بنا کر اپنا مال ان سے واپس لیا جائے، یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 21 اور 22 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے زمانے کی ایک رسم کو بیان کیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں اگر کسی کا والد انتقال کر جاتا اور والد نے اگر کسی جوان عورت سے نکاح کر رکھا تھا تو وہ بیوہ ہو گئی،
تو وہ بیوہ ہو جانے کی صورت میں اس مرنے والے کا جو بیٹا ہوتا تھا سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، یا دادا نے اگر کسی عورت سے نکاح کیا اور وہ جوان تھی اور دادا کا انتقال ہو گیا اور وہ عورت اگر بیوہ رہ گئی تو یا تو پوتا یا کوئی نواسا وغیرہ اٹھ کر ان سے نکاح کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ایسی عورتوں سے نکاح مت کرو کہ جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے، بھلے وہ نکاح کے بعد ان دونوں کا ملاپ کا وقت آیا ہو یا نہ آیا ہو۔ نفس سے اگر نکاح کر لیا تو نکاح کرنے کے ساتھ ہی اولاد پر وہ خاتون حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دادا کا معاملہ بھی ہے، نام تو باپ کا لیا گیا لیکن باپ کا جب نام لیا جاتا ہے اس حکم کے اندر دادا بھی آتا ہے، دادا بھی آتا ہے تو پردادا بھی آتا ہے، یہ پوری کی پوری اس کی جو پیڑھی آتی ہے وہ بھی آتی ہے، نانا بھی آ جاتا ہے، پر نانا وغیرہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جو ہو چکا سو ہو چکا، آگے کے لیے ایمان والا اس بارے میں سوچے بھی نہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر 3 خرابیاں ہیں۔ انہو کان فاحشہ، باپ دادا کی مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنا یہ بے حیائی کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ بے حیائی کا کام ہے، اور بے حیائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ مقتا، دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ باپ دادا کی بیوہ یا منکوحہ یا مطلقہ سے نکاح کرنا یہ اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ اللہ کے غیظ و غضب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس بنیاد پر ایمان والوں کو کہا اس طرف تمہاری سوچ بھی نہیں جانی چاہیے۔ اور تیسری برائی وساء سبیلا، یہ بہت برا راستہ ہے کہ خاتون کے ساتھ آپ کے والد صاحب کے دادا کے تعلقات ہوں، اور کل تک وہ آپ کی دادی یا آپ کی اماں ہوں یا آپ کی نانی ہوں یا پرنانی ہوں، اور آج ان کو بیوی بنا لیا جائے، یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ کیا جاتا تھا، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ان حرکات سے باز رہنے کا حکم دیا۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے گنوائے ہیں کہ جو رشتے حرام ہیں۔ 2 طرح کے رشتے ہیں، ایک رشتہ تو وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور ایک رشتہ وہ ہے کہ جس سے نکاح کرنا کسی خاص سبب سے حرام ہو، اگر وہ سبب نہ پایا جائے تو اس سے حرام نہیں ہوتا۔ چنانچہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کے نام گنوائے ہیں کہ جن سے کسی بھی انسان کا کسی بھی حالت کے اندر نکاح حلال نہیں ہے۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہارے لیے تمہاری ماؤں کو حرام کر دیا گیا۔ تو یہ جو ماں کا معاملہ آ گیا تو ماں بھلی سگی ہو، ماں بھلے سوتیلی ہو، ماں بھلے کسی بھی اعتبار سے ہو، تو وہ ماں ہے۔ تو جب وہ ماں ہے تو وہ حرام ہے، جب وہ ماں ہے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب جب ماں کہہ دیا گیا تو ماں بھی حرام ہے، تو ماں کی ماں بھی حرام ہے۔ جب ماں کہا گیا تو ماں بھی حرام ہے، تو ماں کی ماں بھی حرام ہو جائے گی۔ ماں جب کہہ دیا گیا، بھلے وہ ماں ہماری سگی نہ ہو بلکہ ہمارے ابا کی دوسری بیگم ہو تو بھی حرام ہے۔ جب ماں کہہ دیا گیا تو ماں کے زمرے کے اندر دادی بھی آ جاتی ہے، بھلے وہ ہماری سگی دادی نہ ہو، سوتیلی دادی ہی کیوں ہو، وہ دادی بھی ہمارے اوپر حرام ہو جائے گی۔ حرمت علیکم امہاتکم، اللہ نے تم پر حرام کر دیا تمہاری ماؤں کو۔ کس کو حرام کر دیا؟ تمہاری ماؤں کو۔ جب حرام کر دیا تو کیا مطلب؟ جو عورت ہمارے لیے حرام ہو گئی نا، اب اس سے نکاح نہیں ہے، اب اسے پردہ بھی نہیں ہے۔ جب نکاح نہیں ہے تو پردہ بھی نہیں ہے۔ جب پردہ نہیں ہے، ایسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ اس سے پردہ نہیں ہے اور وہ ہماری محرم بن گئی۔ جو ہماری محرم بن گئی اس کے ساتھ سفر بھی کرنا چاہے تو سفر بھی کر سکتا ہے۔ پھر جب وہ محرم بن گئی اور ہماری ماں ہے تو اس ماں کا خرچہ بھی ہم پر لازم ہو جائے گا، ماں کا خرچہ بھی ہم پر لازم ہو جائے گا۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، وبناتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بیٹیاں۔ تو بیٹی ہو یا بیٹی کی بیٹی ہو، یعنی کہ وہ اپنا کیا بولتے ہیں اس کو، نوازی، بیٹی ہو یا بیٹی کی بیٹی ہو، اب بھلے وہ سگی ہو یا سوتیلی ہو، کسی بھی انداز سے ہو، لیکن بہرحال وہ بیٹی ہے۔ تو جب تک وہ بیٹی ہے
تو وہ بھی حرام ہے۔ تو جب وہ حرام ہے تو اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بھی جائز ہے، جب وہ حرام ہے اس کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہے، مطلب ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ تو بہن تین طرح کی ہوتی ہے، یا تو ماں باپ دونوں شریک ہوں گے، یا صرف ماں شریک ہوگی، یا صرف باپ شریک ہوگا، تو بہن بھی تم پر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ تو جب حرام ہے تو سفر پر جا سکتے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کہ چونکہ عمرہ کرنا فرض نہیں ہے، عمرہ کرنا فرض نہیں ہے، اور جب عمرہ کرنا فرض نہیں ہے تو عمرے کے لیے تصویر کھنچوانا بھی فرض نہیں ہے، تصویر کھنچوانا حرام ہے۔ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ موبائل کے اندر جب تک ہے اس کے متعلق تو باتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں جائز کچھ ناجائز، لیکن تصویر کھینچنے کے بعد، تصویر کھینچنے کے بعد اگر اس کا پرنٹ نکل آتا ہے تو یہ حرام ہے۔ اب ایک بندہ عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے، عمرے کے لیے جائے گا تو پاسپورٹ والا تصویر کھنچوائے گا، تو سوال یہ ہے عمرے کے لیے جانے والا بندہ اگر تصویر کھنچوائے گا وہ تصویر حلال ہے یا حرام؟ تو علماء نے کہا وہ حرام ہے، اس لیے کہ عمرہ کرنا فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی بندے پر حج فرض ہے اور اس کو حج پر جانا ہے، وسائل موجود ہیں، راستہ پرامن ہے، حج پر وہ جانا چاہتا ہے، تو جاتے ہوئے مجبوری ہے اس کو تصویر کھنچوانی ہے۔ اس مجبوری کی وجہ سے اگر تصویر نہیں کھنچوائے گا تو فرض ادا نہیں کر پائے گا، اس صورت میں تصویر کھنچوانے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ پابندی بھی لگائی گئی ہے۔ یہ پہلی بات جو میں نے کہی، یہ تو شریعت کا معاملہ۔ قانون کا معاملہ یہ ہے، سعودی گورنمنٹ کہتی ہے اگر آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے سے کم ہے آپ اکیلے سفر پر نہیں جا سکتے، یعنی اگر آپ کو حرم پاک کے اندر داخل ہونا ہے آپ کے ساتھ آپ کی کوئی نہ کوئی محرم ہو، والدہ ہو یا آپ کی کوئی بیٹی ہو یا کوئی آپ کی بہن ہو۔ اب عام طور پہ ہمارے یہاں ٹریول ایجنٹ بھی اور ہمارے لوگ غلط حرکت کرتے ہیں، اس موقع پر کسی نہ کسی اجنبی خاتون کو ان کی اماں بنا دیا جاتا ہے یا خالہ بنا دیا جاتا ہے، یہ غلط بیانی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں ٹریول ایجنٹوں کی FIA والوں کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے، 10,000 15,000 روپے دے کر ان کو وہاں سے بورڈنگ پاس وغیرہ دلوا دیا جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے آگے حرم پاک پر جا کر جب وہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے ان کا عمرہ تو حلال ہوگا، انکار نہیں ہے، عمرہ حلال ہوگا، لیکن درمیان والا راستے کا جو سفر ہے وہ حرام ہوگا۔ اگر جہاز کلیش کر جاتا ہے، اگر راستے کے اندر موت واقع ہو جاتی ہے تو کوئی یوں نہ سمجھے اللہ کے راستے کا مسافر شہید ہو گیا، نہیں، بلکہ وہ حرام کی موت مرے گا۔ وہ کیا مرے گا؟ حرام کی موت مرے گا۔ یہاں تیسر کے اندر بھی کئی افراد ایسے ہیں جو خالہ پھپھی وغیرہ وہ مطلب یعنی بنوا کر چلے جاتے ہیں، اور باقاعدہ ٹریول ایجنٹ والے وہ ان کو تو پیسے سے مطلب ہے، ان کو ہمارے ایمانیات سے مطلب نہیں ہے، ان کو ہمارے اعمال سے مطلب نہیں ہے۔ 2017 کے اندر جب مجھے جانا تھا پاکستان کے چوٹی کے علماء کرام سے میں نے پوچھا تھا اگر مجھے ذرا سی بھی اگر اجازت مل جاتی تو سب سے پہلے یہ کام میں کرتا۔ پھر اس بنیاد پر میں والدہ کے ساتھ گیا، باقاعدہ 2 سال میں نے انتظار کیا۔ یہ حرام ہے، عمرہ حلال ہے، وہاں پر جانے کے بعد آب زمزم بھی حلال ہے، کعبے کے چکر بھی حلال ہیں، لیکن یہ جو جھوٹ ہے نا کہ یہاں سے وہاں تک جانا یہ حرام ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو تمہاری ماں ہے تو ماں وہ ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، جس سے نکاح نہیں اس سے پردہ نہیں۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ جوائنٹ کی گئی ہے اس سے تو پردہ بھی ہے، اس کے ساتھ سفر کرنا جائز بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا جائز بھی نہیں ہے۔ بیٹی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے اور بہن کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، تمہارے ابا کی بہنیں جن کو ہم کہتے ہیں پھوپھیاں، کیا کہتے ہیں؟ پھوپھیاں، کیا کہتے ہیں؟ پھوپھیاں۔ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ آج میں نے ایک بندے سے پوچھا رات کو میں نے کیا بولا تھا، ٹک کے اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس وقت میرے دل سے آواز نکلی کہ لگتا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، لگتا یہی ہے کہ یہ میرا کہنا یہ صرف اپنی نجات کے لیے ہے، باقی آپ لوگوں کو فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، جو مجھے لگتا ہے۔ کیونکہ ابھی پیچھے والے مسائل تو میں مانتا ہوں کہ مشکل تھے، لیکن گزشتہ کل والا مسئلہ تو کھوتا کھوتی والا مسئلہ تھا، اس میں کون سی مشکلات ہے؟
اگر آپ حضرات کو فائدہ نہیں ہو رہا تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کسی اور امام صاحب کے پاس جا کر درس میں بیٹھیں۔ اصل چیز اپنی اصلاح ہے، فائدہ ہے، اور فائدہ اس بندے کو ہوگا جو عمل کے جذبے سے بیٹھے گا۔ ٹھیک ہے، ان والوں کو کبھی بھی فائدہ نہیں، یہ رسول اللہ کے سامنے بھی جا کے بیٹھے ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو موٹی سی بات بتاؤں، دماغ اگر حاضر کر کے اگر اپنی اصلاح کی غرض سے بیٹھیں گے تو خدا کی قسم یہ قرآن آیا ہی ہمارے لیے۔ آگے سمجھ میں؟ تو حرام ہے کون؟ ماں بھی حرام ہے۔ کون حرام ہے؟ میں پورا دل لگاتا ہوں 24 گھنٹے، میرے دماغ کے اندر یہی درس چل رہا ہوتا ہے، الفاظ آسان سے آسان ہوں، 10 کتابوں کا مطالعہ کر کے اگر اس کے باوجود بھی اگر سمجھ میں نہ تو پھر کیا کریں؟ قرآن کریم کو مائکرو کیا جائے، مائکرو کر کے تعویذ بنا کر پہنا دیا جائے، کیا کیا جائے؟ کوئی ہے کچھ جو کھڑا ہو کر بتلائے پیچھے کیا مسائل بیان ہوئے تھے؟ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں نا جناب۔ حرمت علیکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، تم پر تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، تم پر تمہاری بہنیں حرام ہیں، تم پر تمہاری پھوپھیاں حرام ہے۔ پھوپھی بھی اب بھلے وہ باپ کی سگی بہن ہو، ماں باپ شریک، یا باپ کی باپ شریک بہن ہو، یا باپ کی ماں شریک بہن ہو، تمام صورتوں کے اندر وہ حرام۔ جب وہ حرام ہے تو پھر اس کے ساتھ سفر بھی جائز ہے، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بھی جائز ہے، خرچہ اگر دینا چاہے تو بالکل دے سکتا ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ، تم پر تمہاری خالہ یعنی ماں کی بہنیں یہ بھی حرام ہے۔ ماں کی بہنیں جن کو ہم خالہ بولتے ہیں، ماسی بولتے ہیں، تو ماسی بھی کیا ہے؟ حرام ہے، بھلے وہ ماں کی سگی ہو، بھلے وہ ماں کی ماں شریک ہو یا ماں کی باپ شریک ہو، ان تمام صورتوں کے اندر وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو بھائی اپنا بہن حرام ہو گئی، بہن حرام ہے، تو بہن کی بیٹی کو کیا بولتے ہیں؟ بھانجی، تو بھانجی بھی حرام ہے، بھانجی بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ بھائی سے پردہ نہیں ہے تو بھائی حرام ہو گیا نا، جب بھائی حرام ہے تو بھائی کی بیٹی کو کیا بولتے ہیں؟ بھتیجی۔ وبنات الاخ، بھتیجی بھی حرام ہے، بھتیجی بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو جب وہ حرام ہے تو وہ سارے کے سارے معاملات ہوں گے۔ اور وہ بنات الاخت، اور بھانجی بھی حرام ہے، بھانجی بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، سارے قرآن اٹھاؤ، اس آیت کا ترجمہ تو دیکھ لو یار، بہت آسان ہے، قرآن اٹھا لو، ایک آیت کا ترجمہ تو دیکھ لو کم سے کم۔ کہ کر میں تھک گیا، لیکن شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں فارسی میں بولتا ہوں، قرآن جن کو آتا اٹھا لو، ایک آیت کا ترجمہ تو یاد کر لو، کم سے کم کسی کو جا کر بتاؤ کہ ہم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایک آیت کا ترجمہ تو پڑھ لو کم سے کم جن کو قرآن آتا ہے، کل کو جب تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آیت نمبر 23 سورۃ النساء، چوتھے پارے کا بالکل اینڈ۔ آ گئی جی؟ نظر آ گئی؟ سب کو آ گئی؟ سب کو نظر آ گئی؟ چوتھے پارے کی بالکل آخری آیت ہے، آ گئی؟ حرمت، حرام کر دی گئی ہے، علیکم، تمہارے اوپر، امہاتکم، تمہاری مائیں، تمہاری مائیں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، تمہاری بہنیں، واخواتکم، تمہاری بہنیں، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، تمہاری خالائیں، تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، بھتیجیاں، وبنات الاخ، بھتیجیاں، وبنات الاخت، بھانجیاں، وبنات الاخت، بھانجیاں، وامہاتکم، اور تمہاری وہ مائیں، وامہاتکم، اور تمہاری وہ مائیں، التی، جنہوں نے ارضعنکم، تمہیں دودھ پلایا، یعنی دودھ شریک ماں، دودھ شریک ماں، اور واخواتکم، اور تمہاری وہ بہنیں، من الرضاعت، جو تمہارے ساتھ دودھ میں شریک ہیں، تمہاری وہ بہنیں جو تمہارے ساتھ دودھ میں شریک ہیں، وامہات، اور مائیں، نساؤکم، تمہاری بیویوں کی، یعنی ساس اماں، یعنی کہ ساس اماں، وربائبکم، اور وہ گود کی بچیاں، وہ گود کی بچیاں،
التی فی حجورکم، جو تمہاری زیر پرورش ہیں، جو تمہاری زیر پرورش ہیں، من نسائکم، ان عورتوں کی بچیاں، یعنی جن سے تم نے نکاح کیا لیکن بچی کسی اور شوہر کی ہے اور وہ گود میں لے کر آئی، تمہاری بیویوں میں سے، التی دخلتم بہن، کہ جن کے ساتھ تم نے ہم بستری کر لی ہے، وہ بچی بھی حرام ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا، اگر صرف نکاح ہوا اس عورت سے جو پیچھے سے بچی لے کر آئی لیکن ہم بستری نہیں ہوئی، اس بچی سے اگر نکاح کرنا چاہو، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اس بچی کی ماں کے ساتھ اگر ہم بستری نہیں ہوئی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس عورت سے، اس بچی سے نکاح کر لو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری بہویں، یعنی تمہارے وہ بیٹے جو تمہارے سگے بیٹے ہیں، ان کی جو بیگمات ہیں، تمہاری بہویں، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا، تم پر یہ بھی حرام کیا گیا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کے اندر جمع کر لو، الا ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا وہ گزر چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، آج اللہ میاں کو بھی پیار آ رہا ہوگا کہ چلو جی، اندھوں میں کانا راجہ بن کے چند نے قرآن تو اٹھایا۔ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں کہ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَ، اچھا جی، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں بھی تم پر حرام ہیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 2 سال، مطلب 24 مہینے۔ 24 مہینے کے اندر اگر کسی بچے نے اگر کسی عورت کا دودھ پی لیا تو دودھ پینے والا بچہ دودھ پلانے والی عورت کا بیٹا بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ بیٹا بن جائے گا۔ جس عورت کا دودھ پیا، اس کی جو اولاد ہے، بھلے وہ بیٹے ہوں بیٹی ہوں، اس عورت کا جو خاوند ہے، اس عورت کی ماں ہے، اس عورت کا باپ ہے، اس کا جو پورا کا پورا کنبہ ہے، یہ دودھ پینے والی بچی پر حرام ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ اب یہ جو بچی دودھ پی رہی ہے، اس عورت کی اولاد سے یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ عورت اس کی ماں بن گئی اور یہ مرد اس کا باپ بن گیا۔ ٹھیک ہے، اس عورت کی ماں اس کی نانی بن گئی، اس عورت کا باپ اس کا نانا بن گیا۔ اس کا کیا بن گیا؟ جیسے ہماری سگی ماں ہے اور اس سگی ماں کے ساتھ جو رشتے جوائنٹ ہیں کہ جن سے ہمارا پردہ نہیں، نکاح نہیں، جس عورت کا ہم نے دودھ پی لیا اس کے ساتھ بھی وہی معاملات ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دودھ کی وجہ سے اسی انداز سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جس انداز سے نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ البتہ تھوڑا سا فرق ہے، پہلے فرق بتا دوں۔ ایک فرق یہ ہے، یہ ماں دودھ شریک تو بن گئی، انکار نہیں، لیکن سگی ماں اور اس کے اندر فرق ہے کہ سگی ماں کا خرچہ اس کے بیٹوں پر ہے، رضائی ماں کا خرچہ اس کے بیٹوں پر نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، سگی ماں مرنے کے بعد اس بچے کے اس کو چھٹا حصہ ملے گا، رضائی ماں کو نہیں ملے گا، یہ فرق ہے۔ نہیں نہیں، 1 منٹ میں پی لے، لیکن 24 مہینے کے اندر اندر پیے۔ بچے کی عمر 24 مہینے کے اندر اندر ہو تو اگر 1 قطرہ بھی پی لیتا ہے، 1 قطرہ بھی پی لیتا ہے، لیکن پینے کے اندر پھر 2 چیزیں ہیں، وہ دودھ یا تو ناک کے ذریعے سے حلق میں پیٹ میں جائے یا منہ کے ذریعے سے پیٹ میں جائے، تب جا کر وہ بچہ بنے گا، اور اگر انجیکشن کے ذریعے سے دودھ پہنچا دیا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ آگے پیچھے سارے بچے حرام، سب وہ ماں سب کے لیے بن جائے گی۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں جی؟ ٹھیک ہے، امہاتکم اللاتی، اور تمہاری رضائی مائیں، تمہاری رضائی مائیں کون سی؟ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ عام طور پر عورتوں کے پاس جاتی ہیں گھروں میں، بچہ رو رہا ہوتا ہے اور کسی اور گھر کے اندر عورت جا کر جب بیٹھتی ہے، وہ بچہ محبت میں اگلی اماں بھی اٹھا لیتی ہیں،
وہ تو بچہ ہے، چھاتی کے ساتھ لگا لیتی ہیں۔ اگر اس بچے نے اگر ایک قطرہ بھی دودھ پی لیا تو وہ رضاعت تو ثابت ہو گئی۔ حلال اور حرام کے مسائل ہیں، لہٰذا اولاً تو یرحمک اللہ، لہٰذا اولاً تو عورتوں کو چاہیے کسی اور کا بچہ گود میں لینا، لیکن اگر لے کر دودھ پلا دیا ہے تو پھر اس کا اعلان کریں، لوگوں کو بتلائیں کہ یہ میرا رضائی بیٹا ہے۔ عقبہ ابن عامر بڑے صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، تو ایک موقع پر ان کی شادی جب ہوئی، ایک خاتون گھر پر آئی، کالی سی بنت احاب ان کا نام تھا۔ وہ جب اندر آئی تو اس نے دیکھا عقبہ ابن عامر کو اور بیوی کو دیکھا، تو کہا کہ تم دونوں کا رشتہ کیسے ہو گیا؟ تم دونوں کو تو میں نے دودھ پلایا تھا، تم دونوں کو تو میں نے دودھ پلایا تھا۔ عقبہ ابن عامر سر پکڑ کے بیٹھ گئے، نہ تو نے بتایا نہ اس نے بتایا، کسی نے بتایا نہیں۔ چنانچہ اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے، چونکہ سرکار مدینہ میں تھے، عقبہ ابن عامر مدینہ گئے اور جا کر کا سرکار ہمیں معلوم نہیں تھا اور اس انداز سے اب ہمیں پتہ چلا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فوراً علیحدگی کر لو، فوراً کیا کر لو؟ علیحدگی کر لو۔ اب یہ بچپن کے معاملات کے اندر پتہ چلتا نہیں ہے اور بعد میں رشتے ہو جاتے ہیں تو یہ حرام والا معاملہ ہے۔ لہٰذا اپنے گھروں پر جا کر خواتین کو پابند بنائیں، اولاً دودھ نہ پلائیں۔ ہاں، اب مثال طور بھانجے بھانجیوں کو دودھ پلا دیتے ہیں، بعد میں رشتے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اگر پلا دیا ہے تو باقاعدہ اس کی تشہیر کی جائے کہ یہ میرا رضائی بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مائیں بھی تم پر حرام ہیں جن کو تم نے دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں، تمہاری رضائی بہنیں۔ اب ذرا مثال سے سمجھ لیں جی، یہ شاید آسان ہو جائے، تھوڑا مشکل نہ ہو جائے۔ یہ ہے مثال، اس لڑکی کا نام ہے فاطمہ، مثال کے طور پر عبد الرحمن بھائی دل تھگور، اس لڑکی کا نام ہے فاطمہ، ٹھیک ہے، اور اس لڑکے کا نام ہے عبداللہ، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے۔ یہ جو فاطمہ نامی لڑکی ہے نا، لڑکی نہیں مطلب عورت ہے، اس فاطمہ نامی عورت کی اولاد بھی ہے۔ ایک کا نام ہے مثال ابو بکر، دوسرے کا نام ہے عمر، تیسرے کا نام ہے عثمان، مثال کے طور پر اس کے 3 بچے ہیں۔ ادھر سے یہ عبداللہ نامی جو لڑکا آیا، یہ دودھ پی رہا ہے، کس کا؟ فاطمہ کا۔ یہ دودھ پیے، بھلے اس کے ساتھ پیے، اس کے ساتھ پیے، اس کے ساتھ پیے، کسی کے ساتھ بھی پیے، بہرحال اس نے جب چھاتی کو منہ لگایا، یہ سارے کے سارے بچے حرام ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو عبداللہ ہے، عبداللہ کی ماں کا نام مثال کے طور پر آپ کیا لے لیں؟ اپنا عبداللہ کی اماں کا نام کچھ بھی رکھ لیں، ہاں، آمنہ رہ لیں۔ عبداللہ کی اماں کا نام ہے آمنہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آمنہ کا بیٹا عبداللہ، اس کا بیٹا تو بن گیا، آمنہ کی اس عبداللہ کے علاوہ اور بھی اولاد ہے، ہاں، اور بھی مثال کے طور پہ اولاد ہے۔ اب یہ جو فاطمہ ہے، یہ ماں بنی ہے عبداللہ کی، ٹھیک ہے، آمنہ کے دوسرے بچوں کی ماں نہیں بنی ہے۔ لہٰذا اگر یہ فاطمہ کے بچے عبداللہ کو چھوڑ کر آمنہ کی دوسری اولاد سے نکاح کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ماں کون بنا؟ ماں صرف یہ بنی ہے، ماں صرف فاطمہ بنی ہے اور عبداللہ کی بنی ہے، تو اس انداز سے بھی ہو سکتا ہے، اس انداز سے بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ ہماری بہن نے اگر کسی کا دودھ پی لیا تو پورا کا پورا ٹبر جو ہے نا وہ دودھ شریک ہوگا، نہیں، بلکہ وہ دودھ 1-2 قطرے پیا ہوگا، موٹر لگا کر تو نہیں پیا کہ سب پیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں، اور تمہاری رضائی بہنیں یعنی دودھ شریک بہنیں، ٹھیک ہے جی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساس، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ساس کہتے ہیں۔ یہ تو حلال طریقے، اللہ نہ کرے اگر کسی مرد نے کسی عورت سے زنا کر لیا، کسی عورت سے زنا کر لیا، تو جس عورت سے زنا کیا اس عورت کی بیٹی سے بھی نکاح حلال نہیں ہوگا، وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ جس عورت سے زنا کیا اس کی ماں بھی حرام ہو جائے گی، جس عورت سے زنا کیا اس کی دادی، اس کی ماں، اس کی نانی، وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔ وہ امہات نسائکم، اور تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بیویوں کی مائیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ساسو جی، کیا کہتے ہیں؟ ساسو ماں، ساسو ماں۔ وربائبکم اللاتی، وہ بچیاں، ایک عورت ہے بیوہ ہو گئی اور وہ گود میں بچی لے کر آئی، پیچھے سے لے کر آئی بچی، تو ظاہر ہے کہ نئے خاوند کے پاس آئے گی، تو نئے خاوند کے پاس آنے کے بعد جیسے وہ خاوند اس کا خرچہ برداشت کر رہا ہے، اس کا بھی خرچہ برداشت کرے گا،
وہ بچی جو وہاں سے آئی ہے اور دوسرے کی زیر پرورش ہے، اس بچی کو اردو میں کہتے ہیں ربیبہ. کیا کہتے ہیں؟ ربیبہ. کیا کہتے ہیں؟ ربیبہ. اب ربیبہ سے نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر وہ جو باہر سے عورت آئی ہے، اس مرد نے اس سے فقط نکاح کیا، ملاپ نہیں ہوا، اس عورت کی بچی سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر ملاپ ہو گیا، اب اس گود کی بچی سے نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، وہ ربیبہ بچیاں جو تمہارے زیر پرورش ہیں، تمہاری ان عورتوں میں سے ہیں، اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، کہ جن سے تم نے ہم بستری کر لی ہے. اگر فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر ہم بستری نہیں کی ہے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان بچیوں سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے صلبی بیٹے. یہ پیچھے جو کمر ہوتی ہے نا، کمر، ریڑھ کی ہڈی، اس کو صلب کہتے ہیں. تو یہاں سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا حقیقی بیٹا ہوتا ہے. تو حقیقی بیٹے کی بیگم وہ ہماری کیا بن گئی؟ کیا بن گئی؟ ایک مسئلہ بتاؤں جی، برا تو نہیں منائیں گے. اگر بہو کو اگر بہو کو اگر بہو کو سسر نے غلط نگاہ سے دیکھ لیا تو وہ عورت اس کے بیٹے پر بھی اور اس مرد پر بھی حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر فقط شہوت کی نگاہ سے، غلط نگاہ سے دیکھ لیا، اگر اس نے اپنی بہو کا ہاتھ پکڑا موٹے کمبل کے اندر، اتنا موٹا کمبل کہ ہاتھ کی جو گرپ ہے وہ اس عورت کو محسوس نہ ہو، تب تو شہوت کے ساتھ پکڑنے میں بھی نکاح بچ جائے گا. لیکن اگر اس کو صرف محسوس ہو گیا کہ اس نے شہوت کی نگاہ سے، شہوت کی نیت سے ہاتھ لگایا ہے، اس مرد یعنی سسر پر بھی اور اس کے بیٹے پر بھی وہ عورت حرام ہو جائے گی. بڑے خطرناک مسائل ہے بھیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے جی. تو صلبی بیٹا، صلبی بیٹا کیوں کہا؟ اس بنیاد پر کہ ایک ہوتا ہے حقیقی بیٹا، تو بیٹا وہی ہوتا ہے، اور ایک منہ بولا بیٹا، لے پالک بیٹا. تو منہ بولے بیٹے کی بیوی وہ بیوی نہیں ہوتی، لہذا اس سے نکاح جائز ہے. 1.25 لاکھ صحابہ کرام، کتنے؟ ان 1.25 صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں ہے. ان کا نام کیا؟ حضرت زید ابن حارثہ. یہ پیغمبر کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کی جو بیگم تھی حضرت زینب تھی. حضرت زینب پیغمبر کی پھپھی زاد ہیں. ٹھیک ہے. اس معاشرے کے اندر لے پالک کو، منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بیگم کو سگی بہو کی طرح سمجھا جاتا تھا. بیگم کو سگی بہو کی طرح. اللہ نے اس رسم کو توڑنا تھا، حضرت زید کے ذریعے سے طلاق دلوائی، طلاق دے دی، اور عدت کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پیغمبر سے ان کا نکاح کیا. ٹھیک ہے. تو لے پالک بیٹے کی بیوی اس سے پردہ بھی ہے. اسے کیا ہے؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. جس عورت سے نکاح کیا نا، اس کی کوئی بہن ہے، اس کی کوئی بہن ہے، وہ ہمارے لیے حرام ہے. کب تک؟ جب تک اس کی بہن ہمارے نکاح کے اندر ہے. ٹھیک ہے. 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. آسان سا اصول ہے بھیا، سارے رشتے گنوا دیے نا. ایک آسان سا اصول، مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں 2 ایسی عورتوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا ایک وقت میں، کہ جن میں سے اگر ایک کو مرد اور دوسری کو عورت تصور کرے، ان دونوں کا آپس میں نکاح حلال نہ ہو. نہیں ہے نا؟ آگے نا، ایک اصول اپنے دماغ میں بٹھائیں. کیا؟ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسی 2 عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا. ان دونوں میں سے اگر ایک کو مرد تصور کریں اور دوسری کو عورت تصور کریں، ان دونوں کا حلال اگر جائز نہ ہو تو یہ دونوں مل کر کسی ایک خاوند کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے. اب بھی نہیں آئی؟ سر جی آئی نہیں؟ ٹھیک ہے جی. یہ بتائیے کہ اپنا چاچا کا نکاح بھتیجی سے جائز ہے؟ بولو. پھپھی کا جائز ہے؟ حرام ہے نا. 2 عورتیں مثال کے طور پر، ایک عورت ہے، اس نے مرد نے دوسری شادی کر لی، ان دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ خالہ بھانجی کا رشتہ ہے. خالہ بھانجی کا رشتہ ہے نا. یہ خالہ کو مرد بنا لو اور اس کو عورت بنا لو، ان دونوں کا رشتہ جائز ہے؟ نہیں ہے نا.
اب جب ان دونوں کا رشتہ جائز نہیں ہے، ان دونوں کا کسی ایک مرد کے نکاح میں جمع ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ اب آگئی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اگر کوئی عورت ہمارے نکاح کے اندر ہے، اگر وہ مر گئی، اگر وہ مر گئی تو پھر تو ختم ہو گئی کہانی، فوراً سالی سے شادی کر لے۔ لیکن اگر اس کو طلاق دے دی ہے تو طلاق کی صورت میں 3 مہینے عدت ہیں، ان 3 مہینوں کے اندر بھی اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اپنی بیگم کی جو سابقہ بیگم ہے اس کی پھپھی سے نہیں کر سکتا، اور اس کی تائی وغیرہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ حل ہو گیا مسئلہ۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اللہ نے یہ بات بھی تم پر حرام کی ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں جمع کرو، ٹھیک ہے جی؟ اب ذرا رشتے دیکھیں جو حرام تھے اللہ نے بتلا دیے، اس سے باہر نکلنے والے سالے حلال ہیں نا۔ مثال کے طور پر چاچی، مثال کے طور پر مامی، ہاں تائی، یہ کیا ہے؟ گویا کہ ان سے نکاح حلال ہے؟ کیوں نہیں حلال ہے خدا کے بندو؟ حلال ہے نا بھائی، ہاں؟ جب وہ حلال ہے تو پھر پردہ بھی ہے، ہاں؟ اگر وہ ممانی ہماری ممانی بنی ہے، کیوں بنی ہے؟ کہ ماما حضور موجود ہیں، ماما بیچ میں سے نکل جائے، ممانی جانے تو جانے کون جانے، ٹھیک ہے؟ حرام رشتے یہی ہیں، تو جو حرام ہیں ان سے پردہ نہیں، ٹھیک ہے؟ جن کا نام قرآن میں نہیں ہے ان سب سے پردہ ہے، ٹھیک ہے؟ چاچی، مامی، اس کو آسان صورت میں سمجھاؤ۔ میرا ماموں ہے، میرا ماموں، وہ میرے لیے حلال ہے، محرم ہے میرا، لیکن اس کی بیگم میرے لیے محرم نہیں ہے۔ جب اس کی بیگم میرے لیے محرم نہیں تو میری بیگم اس کے لیے کیسے محرم ہوگی؟ نہیں سمجھ میں؟ ہاں ٹھیک ہے، میرا چاچا میرا محرم ہے نا یار، میری بہن کا محرم ہے نا، کیونکہ میں اس کا بھتیجا لگا یا میری بہن اس کی بھتیجی لگی، ٹھیک ہے؟ لیکن جو میرے چاچا کی بیگم ہے وہ میری محرم تو نہیں ہے، میرا اس سے پردہ تو چاچا کی بیٹیوں سے بدرجہ اولا ہوگا۔ پھر اس چاچا جب میرے لیے اس کی بیگم کو دیکھنا جائز نہیں، میرے لیے اس کی بیگم کو دیکھنا جائز نہیں، اس کے لیے میری بیگم کو دیکھنا جائز ہوگا؟ بولو، چاچا مر گیا میں چاچی سے شادی کر لوں، میں مر گیا چاچا میری بیگم سے کر لے، جائز ہے نا؟ اللہ نے حلال اور حرام کی یہ وضاحت فرما دی، ہاں بالکل۔ تائی سے بھی، تائی صرف تو وہ نام کی بڑی ہوتی تو چاچی ہے وہ بھی، آگے سمجھ میں؟ یہ باتیں جا کے گھر والوں کو بتلائیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کیا کس بات پہ؟ نہیں پھڈے تو ہوں گے، ہمارا ایک رشتہ دار ہے جی نواز باجی، وہ کراچی، اس نے بڑے خاندان میں شادی کر لی نا، ٹھیک ہے؟ شادی سے پہلے ہماری بیگم کے ساتھ آ کے گپے مارتا تھا اپنی والی کو چھپا چھپا کے کونوں میں نا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم نے بھی پابندی لگا دی، اب اللہ کا شکر ہے چیپٹر کلوز ہو گیا۔ یہ جوان کے وجہ اپنیوں کو چھپاتے دوسریوں کو دیکھتے ہیں جا کر، یہ جہاد ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بارڈر پر کافروں کو مارنا اتنا مشکل نہیں جتنا گھر کے اندر موجودہ رسم و رواج کے خلاف جہاد کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر تو کافر مر گیا تو ختم ہو گئی کہانی نا، یہاں پر تو روزانہ کے لان تان، بڑا ہو گیا، بڑا آ گیا مولوی، کیا کہتے ہیں؟ تو سالی سے بھی پردہ ہے، کس سے پردہ ہے؟ سالی سے پردہ ہے، ممانی سے پردہ ہے، چاچی سے پردہ ہے، جس سے نکاح ہو سکتا ہے نا اس سے پردہ ہے۔ تو جس سے ہمارا پردہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ ہماری بیگمات سے کیا کرے؟ پردہ کرے۔ لیاری کے اندر چاچا سسر، ماما سسر کی جو وہ ترکیب چل رہی ہے نا، یہ ساری حرام ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ ہاں ہاں ہاں، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اس سے رشتہ ہو سکتا ہے، ہاں ابھی نہیں ہو سکتا نا، ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، ادھر سے یہ اگر بیگم مر گئی تو اصل میں نہیں، معاملات یہ کہ فتنے کا ڈر ہے اس کے اندر، اس کے اندر فتنے کا ڈر ہے، اور کوئی بات اس کے اندر کیا؟ ہاں، عمرہ فرض ہی نہیں ہے، اللہ سے محبت کر عمرہ کیوں مانگتے ہیں؟ گاڑی کے 2 گیٹ ہے نا سر، اب اگلے کی نیت کرو پچھلا تو ہاتھ میں آ جائے گا، اب اللہ سے حج مانگیں؟ جی جی، وہی بات ہو گئی نا، میں کہہ رہا ہوں غلط ہے یہ،
میں نے یہ نہیں کہا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، ہاں ہے غلط ہے یہ، ٹھیک ہے. والدہ کے ساتھ مارا مارے تصویر والی کہانی ہے، وہ تصویر والی بھی کہہ رہا. بھائی غلط مسئلہ تو بتانا ہمارا فرض ہے نا سر، مسئلہ آپ کو بتا دیا. ہاں نہیں اب میں جھوٹ والی بات نہیں، تصویر والا تو حرام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بالکل بالکل. جی. فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور اس بات کو بھی حرام کیا گیا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کر لیا جائے، الا یہ کہ اگر پہلے ہو چکا ہے تو ہو چکا. ان اللہ کان غفور الرحیم، جو ماقبل میں جہالت کی بنیاد پر ہوا اللہ اس کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. کل جمعرات ہے، درس نہیں ہوگا، باقی انشاءاللہ پرسوں بیان.